بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب کیا اپنے وقت کا پیغمبر تھا؟ جی ہاں، بالکل اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور دلیل کے ساتھ بات کریں گے۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک سمجھنے کا ایک راہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں ظہور سے 49 سال پہلے یہ معجزہ رونما ہوا تھا، اور اس معجزے سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ حضرت عبد المطلب اپنے وقت کا پیغمبر تھا، کیونکہ جو پیغام حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے یمن کے بادشاہ ابراہیم کو پہنچایا تھا، وہ کوئی عام آدمی یا کسی دنیا ظاہر کے سردار کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس قسم کا انداز بیان صرف وہ بندہ دے سکتا ہے جس پہ حکم الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جب یمن کے بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے مقدس سرزمین کعبہ میں داخل ہوا تو یمن کے بادشاہ کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب کے مویشی اور اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے گئے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے اسباب تیار کرتا ہے سمجھنے والوں کے لیے، تاکہ یمن کے بادشاہ تک حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پہنچنے کے اسباب تیار ہو۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ یمن کے بادشاہ تک حضرت عبد المطلب جو سردار مکہ تھا، اس کے وہاں تک پہنچنے کا جواز پیدا کی گئی۔ یہ حکم الہی کو تیار کر رہا ہے، اور اس سبب کے بہانہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے حکم خداوندی بجا لایا، کیونکہ خداوند تعالیٰ کا رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہوتا ہے، اور رب العالمین ہر انسان کو اپنے راہ سدھارنے کا موقع پہلے فراہم کرتا ہے، اور یہی وجہ تھا کہ اس خداوند عالم نے حضرت عبد المطلب کو یمن کے بادشاہ ابراہیم تک پہلے پیغام پہنچایا۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو اور اپنے مویشیوں کو جو یمن کے بادشاہ ابراہیم نے سرزمین مقدس میں داخل ہوتے ہی قبضہ کیا تھا یا اپنے قبضے میں لے لیا تھا، ان کو چھڑانے کے بہانے، بہرحال یہ خداوندی کا حکم خداوندی تھا کہ اسی بہانے جا کے یمن کے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جس گھر کو اور جس مقدس جگہ کو جو اپنے تخت کے بنانا چاہتے ہو یا تاراج کرنا چاہتے ہو، اس کو مسمار کرنا چاہتے ہو، اس کا بھی کوئی والی ہے، اس کا بھی کوئی مالک ہے، اور وہ اس گھر کا حفاظت کرنا جانتا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام یمن کے بادشاہ ابراہیم جو خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا تھا، اس کے خیمے میں پہنچ گیا تو ابراہیم نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا استقبال میں۔ جب وہاں بیٹھ کے بات ہوئی تو جب حضرت عبد المطلب نے اپنے مال مویشی کا ذکر کیا کہ میں ان کو لینے آیا ہوں، تو ابراہیم سٹپٹا گیا، جسے ابراہیم میں بولتے ہیں کہ بہت پریشان ہوا کہ سردار مکہ اپنے علاقے کے، اپنے عوام کے یا اپنے جو خدا کا گھر بتاتے ہیں سردار مکہ خانہ کعبہ کو، اس کی بچانے کا یہاں ذکر نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے مویشی اونٹوں کا، مال مویشیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ بہت ہی پریشان ہو گیا، یہ کیسا سردار مکہ ہے جو اصل بات کے بجائے یا عام سی زندگی کی بات کر رہا ہے۔ بہرحال حضرت
عبد المطلب نے اسے پیغام پہنچایا کہ میں ان کا والی وارث ہوں، ان مویشیوں کا، ان اونٹوں کا، جو بھی جانور ہے ان کا میں والی وارث ہوں، لہٰذا میں یہ لینے آیا ہوں۔ اور جو کعبہ کا وارث ہے، جو والی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے، لہٰذا آپ جانیں اور اس گھر کا مالک جانے۔ میں اپنے جانور لینے آیا ہوں۔ تو بہرحال یمن کے جو بادشاہ ابراہا تھا، اس نے یہ جانور جو تھے حضرت عبد المطلب کے سپرد کی۔ اور یہاں دیکھا اصل موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ حضرت عبد المطلب نے اس علاقے کے جو جانور جو ابراہا اور اس کے لشکر نے قبضہ کی تھی، ان کو لے کے آیا مکے میں، اور ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ یہ اپنے جانوروں کو لے کے جو بھی آپ کے پاس ہے لے کے پہاڑوں پہ جا کے آپ لوگ نظارہ کریں۔ اب دیکھو پیغمبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہاڑوں پہ جا کے دیکھیں، وہاں جا کے پناہ لیں۔ جب دوسرے دن صبح ابراہا کے لشکر نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے یا اس کو مسمار کرنے کے لیے جب خانہ کے کعبہ کی طرف روانہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً کوئی کہتے کہ 8 ہاتھی تھے اور کوئی کہتے کہ 20 ہاتھی تھے۔ جب قرآن میں ہاتھی والوں کا ذکر ہوا، مطلب اس میں ایک ہاتھی کا ذکر ہے۔ بہرحال انہوں نے جب حملے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے تو کہتے کہ جس میں ابراہا لشکر یمن کا جو سردار تھا یا بادشاہ یمن سمجھ لو جو بھی تھا، وہ سوار تو وہ ہاتھی جو تھی وہ بیٹھ گئی، اور کہتے ہیں کہ وہ اس نے آگے چلنا بس وہاں زمین پہ بیٹھ گئی۔ بہت کوشش کی، کھڑا نہیں ہوا۔ اتنے میں حکم الہی سے جو ابابیلوں کا جو قرآن میں آپ لوگوں نے سورہ فیل میں پڑھا ہے، ان کا جن سمندر کی طرف سے آنا شروع ہوا۔ اور یہ قانون قدرت میں فرشتوں نے پہلی بار ابابیلوں کے روپ میں حکم الہی سے پہلے ایٹمی جنگ لڑی گئی تھی۔ خدا نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کائنات میں یا اس سیارے زمین پہ پہلا ایٹمی جنگ بھی جنگ لڑی گئی تھی۔ وہ حکم الہی سے ابابیلوں کے ذریعے حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل کے لشکر نے لڑی تھی۔ بظاہر دنیا ظاہر کے لیے ابابیل کے حکم آئے تھے۔ انہوں نے جب ابابیل لوگوں کو کہتے ہیں کہ لکھنے والے تاریخدان یا اس زمانے کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ پورا آسمان پہ جو ہے بالکل بادل کی طرح چھا گئے، اور انہوں نے جب اوپر سے کنکریاں پھینکنا شروع کی، یعنی اس زمانے کے کنکریاں آج کے یورینیم ہیں، جب نیچے آ کے گرتے تھے تو دھماکے سے پھٹ جاتے تھے۔ گویا حکم الہی سے یہ یورینیم بھی اس وقت سیارے زمین پہ خدا کے حکم سے یہ ظاہر کی گئی تھی۔ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، نہیں سمجھنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایک ظاہری بات پہ بس ٹال دیتے ہیں، لیکن ابابیل نہیں تھے بس، بلکہ حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لشکر تھے، جنہوں نے ابابیلوں کی صورت میں ابراہا کے فوج کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور آسمان سے بھی سنگ باری کی تھی۔ یعنی دنیا کا پہلے یورینیم کی جنگ تھی، جسے آپ ایٹمی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا کائنات کا پہلے ایٹمی جنگ تھا۔ بہرحال اب اس سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب نے اہل مکہ کو کہا تھا کہ آپ پہاڑوں پہ جا کے نظارہ دیکھ لیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ سب کچھ معجزہ ہوا، سارا لشکر ختم ہو گئی، تو واپس آ گئے۔ تو ابراہا کا لشکر تو بالکل کہتے ہیں کہ ٹکڑوں میں ذرات میں تبدیل ہو چکا تھا، مطلب جسم سب پھٹ چکے تھے۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو ایک ولی کی حیثیت دی۔ دراصل وہ اپنے وقت کا پیغمبر تھا، جو اس نے اپنے معجزہ بھی دکھایا اور حکم الہی بھی وہ ابراہا تک پہنچایا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ کوئی عام آدمی اتنی بڑی بات کہہ نہیں سکتا ہے۔ پھر آ کے اہل مکہ کو بولا کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ کے نظارہ دیکھ لیں، وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔
نہ کوئی ولی کر سکتا ہے. یہ حکم الہی جس کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے وہی بات کر سکتا ہے. بہرحال جو کچھ ہوا، جو بھی تاریخ دانوں نے لکھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اور قرآن میں اگر سورہ فیل غور سے پڑھے تو واضح اشارہ ہے کہ دنیا میں کائنات میں حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لشکر میں یہ جنگ لڑی تھی روم ابابیلوں کے روپ میں. اچھا، بہت سارے لوگ بولیں گے کیسے ممکن ہے. ہم یہاں ہی بندہ سوال کر رہا ہے. آپ لوگوں میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا کسی کو خواب میں کوئی اشارہ ہوتا ہے تو وہ اپنے رشتے داروں کے روپ میں ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا سے گیا ہو یا ظاہر ہو. دراصل وہ فرشتے ہی ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ڈر بھی نہیں لگے اور سمجھ بھی آ جائے. اسی طرح یہاں پر بھی فرشتوں نے یہی جنگ لڑی تھی، اور یہاں پر یہ واضح تھا کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اپنے وقت کا پیغمبر تھا. شکریہ.